آرٹی کے معزز دوستوں، میں ہوں رئیس احمد اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان کی 3 بڑے دیویاں تھی جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ خواتین و حضرات، عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا دیوی کا مندر تھا۔ ناظرین، وادی نخلہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کو ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسے عزا نامی دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا دیوی کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی، اگرچہ اس وقت بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 چھاؤ والے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی تو انہی کی بل پر عزا دیوی کے بت سے آوازیں بھی نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کے تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات ناپسند لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھے اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسے بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صفحہ اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کی جہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ ناظرین محترم، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کے عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جرے جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برس بہکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد 25 رمضان مبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائے اور اس کے اندر موجود 3 چھاؤ والے درخت کا رخ کرے کہ جب وہ 3 چھاؤ والے درخت کو پالے تو ان میں سے پہلے 3 چھاؤ والے درخت کو کاٹ دے۔ خواتین و حضرات، چھاؤ سے مراد ایک ایسا درخت ہے جو خود رو ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں 3 چھاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سب سے پہلے 3 چھاؤ والے درخت کو کھا ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد جب واپس تشریف لائے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے خالد، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تجھے کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسری درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے اور 3 چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے سیف اللہ، کیا دوسری درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا۔ اس جواب کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور 3 چھاؤں والے تیسری درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس وادی نخلہ کا رخ کیا، جب وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک خبیث شکل شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برینہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کے حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے عزہ دیوی کے مندر کا محافظ بھی چل آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس خبیث شکل شیطان عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزہ، خالد پر زور سے حملہ کر اور پیچھے نہ ہٹو اور اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عزہ پر حملہ کر دیا اور اپنے تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کے ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفری کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے رہائش والے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزہ دیوی مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے سننے کے بعد فرمایا کہ اے سیف اللہ، یہ عزہ تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزہ نہ ہوگی اور نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین، اس دن سے لے کر آج دن تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزہ کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔